ایران سے معاہدہ ہوا نہیں لیکن ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن یہ جاننا مشکل ہے کہ معاہدہ کب ہوگا۔ واشنگٹن اور تہران اب بھی یورینیم کی افزودگی سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ طے پا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے جنگ بندی میں توسیع کا عارضی معاہدہ تیار ہو چکا۔ حتمی منظوری صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے 60 روزہ مدت مقرر کی گئی۔ 30 روز میں آبِ ہرمز سے تمام بارودی سرنگوں کی صفائی ایران کی ذمہ داری ہوگی۔ رکن ایرانی پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی و خارجہ امور فدا حسین مالکی نے کہا، امریکہ نے تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی۔ ایران کو اب تشویش ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا، مغربی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ ایرانی عہدیدار کی تسنیم نیوز سے گفتگو کہا، مفاہمت کی یادداشت کے مسودے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ بحث جاری ہے۔ اگر کوئی معاہدہ حتمی طور پر طے پا جاتا ہے تو ایران باضابطہ مطلع کرے گا۔ مذاکرات کی کامیابی کا مغربی دعویٰ ایران کے علاوہ اعلان تک غلط سمجھا جانا چاہیے۔ امریکہ کے ایران پر حملہ، ایران کا بھی بھرپور جواب۔ امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بوش شہر کے قریب امریکی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی افواج نے جنوبی علاقوں سے مخصوص اہداف کی طرف میزائل لانچ کیے۔ ایران کا واحد ایٹمی پاور پلانٹ بوش شہر میں واقع ہے۔ امریکی فوج نے ایران میں طیارہ گرائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا، ایسی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایران میں کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ اسرائیل انجام کے قریب اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گا۔ دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے پارلیمنٹ کے اسرائیل انجام کے قریب اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گا۔ دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر تحریری بیان میں کہا، دشمن ملک کی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی عوام اور قیادت ہر حال میں قومی وحدت اور ملک کی یکجہتی کی علامت بنے۔ ملک کی سربلندی کی راہ میں باقر کالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام پر گفتگو ہوگی۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات۔ پاک چین وزرائے خارجہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارت کاری کے فروغ پر گفتگو۔ وانگ ای نے خطے میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ بھارت کے جہاز گرائے تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہم سب ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مورم کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھٹو کی میراث کو آگے لے کر جائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ 73ویں آئین کے تحت کام کیے۔ بھارت کے 40 جنگی طیارے ریڈار پر تھے، صرف وہی طیارے گرائے جنہوں نے بمباری کی تھی۔ اور
اتوار عید کا تیسرا اور آخری روز آج بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ مزے کے پکوان تیار ہوں گے۔ خواتین نے مختلف ڈشز پر مشتمل مینیو فائنل کر لیا۔ دوپہر کے لیے بیف پلاؤ، مٹن بریانی، رات کے لیے دم پخت اور کڑاہی گوشت سب کی پسند۔ عید کے تیسرے دن بھی میل ملاقاتیں ہوں گی، یار و دوستوں کی محفلیں سجیں گی۔ بچہ پارٹی نے بھی عید کے تیسرے دن بھرپور انجوائے کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری ابھی باقی ہے۔ فریقین 60 روزہ مفاہمت کی یادداشت پر متفق ہو گئے۔ 30 روز میں آبدہ ہرمز سے تمام بارودی سرنگوں کی صفائی ایران کی ذمہ داری ہوگی۔ ایران نے تاحال جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی۔ امریکہ کا 3 روز میں ایران پر دوسرا حملہ۔ امریکی فوج نے ملٹری سائٹ اور بندر عباس میں کنٹرول سٹیشن کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق فوج نے نیویگیشن کے لیے خطرہ بننے والے ایرانی فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فوجی ٹھکانے سے آبنہ ہرمز میں تجارتی نقل و حمل کو خطرہ تھا۔ کارروائیاں بحری راستوں اور امریکی فوج کے تحفظ کے لیے کی گئیں۔ امریکی فوج کا ہرمز میں 5 ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے کہا بندر عباس حملے کے جواب میں امریکہ کے اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا۔ مزید حملوں پر زیادہ فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فورسز نے آبدہ ہرمز پار کرنے کی کوشش پر 4 جہازوں پر وارننگ شاٹ فائر کیے، جس کے بعد انہیں واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایرانی آبدہ ہرمز اتھارٹی پر نئی پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے عالمی کمپنیز اور ممالک کو ایرانی ایجنسی کو ٹرانزٹ فیس دینے سے خبردار کر دیا۔ ٹرانزٹ فیس کو امداد کی شکل میں چھپا کر دینے پر بھی سخت پابندی ہوگی۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ تمام ممالک ایرانی اتھارٹی کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہ کریں۔ ہماری بحری ناکہ بندی نے ایرانی تیل کی برآمدات کو کم ترین سطح پر پہنچا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان۔ آبدہ ہرمز کے نگران ایرانی اتھارٹی کو بلیک لسٹ کر دیا۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی اب امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ ایرانی ادارہ عالمی سمندری گزرگاہ آبدہ ہرمز کی نگرانی کرتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نئی پابندیوں سے خلیج فارس میں بحری آمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب رومانیہ کے شہر گلاتسی میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملہ۔ ڈرون نے 10ویں منزل پر ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے سے اپارٹمنٹ میں لگی آگ لگ گئی، جس سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ عمارت سے تقریباً 70 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا اور آگ پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ ڈرون کہاں سے آیا، تحقیقات جاری ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوکرین کی سرحد کے قریب رومانیہ کے شہر گلاتسی میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ڈرون نے 10ویں منزل پر ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا۔